السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لا یطغی ان رآہ استغنی، ان الی ربک الرجعی، ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، ارأیت ان کذب وتولی، الم یعلم بان اللہ یری، کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیۃ، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، فلیدع نادیہ، سندع الزبانیہ، کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ ترجمہ: پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا رحیم کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز آزاد دیکھتا ہے۔ پلٹنا یقیناً تیرے رب کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ جھٹلاتا ہو اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے کھینچیں گے۔ اس کی پیشانی جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے، وہ بلا لے اپنے حامیوں کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور قرب حاصل کرو۔ یہ اقرأ باسم ربک الذی جو سورہ علق کہلاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ قرآن کی جب وحی آئی ان کی شروعاتی بالکل کلمے کہے گئے اللہ کی طرف سے، جو جبریل علیہ السلام تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی ابتدا انہی کلموں سے کی گئی، یعنی پڑھ اللہ کے نام سے۔ تو اس میں جواب دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پڑھ یعنی کوئی چیز لکھ کے دی گئی ہوگی۔ قرآن جو ہے ابتداً یا جو بھی چیز صحیفوں کی صورت میں لکھا ہوا پیش کرا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تبھی کہا گیا پڑھ، ورنہ یہ کہا جاتا کہ دوہرا، میرے ساتھ ریپیٹ کر، یا کوئی ایسا ورڈ استعمال ہوتا۔ لیکن یہاں پر جو پڑھنے کا استعمال کہا گیا پڑھ، تو اس سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ لکھی ہوئی کچھ آیتیں یا کوئی چیز پیش کی گئی اور کہا گیا پڑھ، جس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو انٹروڈکشن دیا اور بتایا کہ میں کیا ہوں، اور یہ قلم کے ذریعے پڑھنا انسان کو سکھایا، بہت بڑی ایک اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر تخلیق کا جو کہا کہ اللہ نے جو تخلیق کی انسان کی جمے ہوئے خون کے لوتھڑوں سے، آج جو ایمبریونک ڈیولپمنٹ ہے، وہ تمام چیزیں جو قرآن میں آئی ہیں اس وقت 1500 سال پہلے بتا دی گئی تھیں، آج وہی چیزیں سائنس ہمیں بتا رہا ہے کہ بچہ جو پیدا ہوتا ہے پیٹ میں، اس کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے ایمبریونک ڈیولپمنٹ کہلایا جاتا ہے۔ تمام شروعاتی دور سے جب فرٹیلائزیشن ہوتا ہے اووم کا اور اسپرم کا، اس کے بعد ایک لیچ کی شکل میں، جوک کی شکل میں بڑھتا رہتا ہے اور دیوار سے یوٹرس کے اندر چپکا رہتا ہے، اور پھر وہ اس میں نشود و نما دھیرے دھیرے اس کی ڈیولپمنٹ ہوتا ہے الگ الگ اسٹیجز میں۔ پھر ایمبریونک ڈیولپمنٹ شروع ہوتا ہے، اس کے بعد تمام عمل ہوتے ہیں، جو بھی عمل
وہ تمام چیزیں سمجھ میں جو آتی نہیں تھی انسان کے، آج سائنس نے اسے بالکل سامنے دکھا دیا کہ یہ پورا ڈیولپمنٹ جو قرآن میں ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے۔ اس وقت نہ تو سونوگرافی تھی، نہ کوئی ایسے ایکوپمنٹ بنے تھے، لیکن اللہ جل شانہ وہ تو ہر چیز سے واقف ہے، جس نے ہمیں بنایا تو اس نے اس وقت بتا دیا تھا، اور وہی چیز آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس میں آخر میں جو آیت ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اس میں سجدے کا کہا گیا کہ سجدہ کر، تو کہا گیا ہے کہ یہ جب بھی ہم پڑھیں تو ہمارے اوپر سجدہ ایک طریقے سے واجب ہو جاتا ہے کہ ہمیں یہ آیتیں سن کے بھی یا پڑھ کے بھی فوراً سجدہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو نوجوان نکل رہے ہیں، نوجوان نسل، وہ اپنی آبادی کے حساب سے تعلیم میں کافی پیچھے ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہمیں اسٹیٹسٹکس سے پتہ چلتی ہیں کہ ہماری آبادی ایک سمجھ لے کہ 15% ہندوستان کے اندر ہے، اور 15% آبادی کا مطلب ہو جاتا ہے کہ آج اگر 130 کروڑ آبادی ہے تو قریب 15 کروڑ و 20 کروڑ کے قریب مسلمان بنتے ہیں اس دیش میں، اور اس حساب سے یعنی 15% کے حساب سے ہمارا ریپرزنٹیشن کہیں بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ، کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی آپ کو جہاں پر 15% کا ریشو ہو۔ کوئی گورنمنٹ کے سروس دیکھ لیں، آپ پرائیویٹ جابس دیکھ لیں، بزنس دیکھ لیں، بڑے بڑے جو بزنس ہاؤسز ہیں ان کو دیکھ لیں، جو MNCs ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز، وہاں دیکھ لیں مسلمانوں کی تعداد کتنی کم ہے۔ اور یہ وجہ دوش دینا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہمیں سروسز میں نہیں رکھا جاتا، تو یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ ہماری تعلیم میں کمی رہ جاتی ہے۔ اور جو سروے آتے ہیں اس میں پتہ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ 4تھی 5ویں میں جو ڈراپ آؤٹ نکل جاتے ہیں بچے چھوڑ کے، وہ مسلمانوں میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد 6ٹھی 7ویں کلاس میں بھی یہی ہوتا ہے، اور 10ویں تک آتے آتے کافی کمی آ جاتی ہے بچوں میں، اسکول جانے والوں میں، اور یہی ریفلیکٹ ہوتا ہے پھر ہر چیز میں، چاہے آرمی ہو، پولیس ہو، کسی بھی چیز ہو۔ کچھ حد تک ڈسکرمنیشن ہے، لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ٹیلنٹ ہے تو ٹیلنٹ کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا، ٹیلنٹ تو خود نکل کے آتا ہے۔ تو اسی لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ دوسری دنیا کی جو مائنورٹیز قومیں ہیں جہاں جہاں کم ہیں، وہ بہت محنت، ایکسٹرا آرڈنری محنت کرتے ہیں، اور اس محنت کے ذریعے وہ کمی کو، جو مائنورٹیز مطلب کم تعداد میں ہے، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس میں مثال کے طور پہ جیوز جو ہیں امریکہ کے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امریکہ کے جتنے بھی بڑے اسکول ہیں، اپنے یہاں جیسے ہندوستان میں مشنری اسکول ہیں، ایسے وہاں پر جیوز چلاتے ہیں بہت بڑے بڑے اسکول۔ اور آپ کو شاید حیرت ہو کہ ان اسکولوں میں سب سے سخت ایڈمیشن کا کرائیٹیریا جو سیٹ کرا ہوا ہے وہ ان کے خود کے بچوں کے لیے ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک سمجھ لیں کہ اگر عام بچوں کو وہ 80% پہ ایڈمیشن دے رہے ہیں، تو اپنے خود کے بچوں کو وہ 95%، 90 اور 95% پہ ایڈمیشن دیتے ہیں اسی اسکول کے اندر، تاکہ وہ محنت کرتے ہیں، ٹیلنٹ نکل کے آتا ہے، اور وہ ٹیلنٹ پھر پورے ملکوں پہ راج کرتا ہے۔ ہمارے ہاں ایک ہنسی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اسکول ہوں گے تو سب سے زیادہ تو ہم اپنے ہاں کے بچوں کو ہی پریفر کریں گے، اور یہی پورا ایک سبھی کا دستور ہے۔ لیکن یہ یہودیوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے، جو اچھی چیزیں کہیں بھی ملے وہ لینا چاہیے ہمیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنے ٹیلنٹ کو زیادہ سے زیادہ نکالیں گے تو وہ کہیں نہ کہیں جا کے دکھتا ہے وہ ٹیلنٹ، اور ٹیلنٹ ہر جگہ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ، بلکہ مسلمس میں
جو جو نکل کے آتے ہیں بچے جہاں جہاں بھی جس فیلڈ میں بھی وہ ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس دیتے ہیں۔ آج آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ امریکہ کا ناسا جیسا ڈپارٹمنٹ جو اسپیس ڈپارٹمنٹ ہے وہاں بھی مسلمان موجود ہیں، لڑکیاں بھی موجود ہیں۔ ایسے ہی پورے امریکہ میں ڈاکٹرز جو ہیں اس میں ہندو اور مسلمان سب سے زیادہ ہیں، ٹیلنٹڈ ڈاکٹرز۔ ہر جگہ کا یہی اصول ہے کہ پڑھنے والوں کو توجہ دی جاتی ہے۔ اگر ہمارے ہاں کلاس کوئی بھی ہے، یعنی بی سمجھ لیں، بی سی سے جب فائنل کرتے ہیں تو جو ایم این سی ملٹی نیشنل کمپنیز کیمپس وغیرہ کرتی ہیں اس میں وہ ان بچوں کو سلیکٹ کرتی ہیں ہر کلاس کے، ہر اس کالج سے جو ٹاپ 3 4 1 2 3 4 5 نمبر پہ ہوتے ہیں، ان کو تو لے کے جاتے ہی ہیں وہ، اور اس کے بعد انہی کو ٹرینڈ کرتے ہیں۔ تو یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہر بچہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ تو آ نہیں سکتا، لیکن کوشش ہونا چاہیے ہماری کہ کم سے کم ایک بچے کو تو ہم نکالیں۔ آج اگر ہمارے ہاں فیملی کے اندر 3 بچے ہیں تو ہمیں دیکھ لینا چاہیے اس میں کون انٹیلیجنٹ ہے۔ یہ نہیں دیکھیں کہ لڑکا اور لڑکی، اگر لڑکی زیادہ انٹیلیجنٹ ہے تو اسی کے اوپر محنت کریں اور لڑکی کو ہی زیادہ سے زیادہ پڑھائی کی توجہ دیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 2 بچوں کو، اگر آپ کے یہاں کے حالات ایسے نہیں ہیں گھر کے کہ ان کو اتنا زیادہ آپ کے فائنینشیل حالات کی وجہ سے آپ ان کو اچھے اسکول میں نہیں ڈال سکیں تینوں کو، تو ایک کو تو ہر حالت میں آپ پروموٹ کریں اور اچھے سے اچھے طریقے سے اس کو پڑھائی دیں، اور یہ بھول جائیں کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے۔ ٹیلنٹ ہونا چاہیے، لڑکیوں میں زیادہ محنتی ہیں، ٹیلنٹ زیادہ ہو رہا ہے، اور وہ ٹیلنٹ سے زیادہ محنتی بہت ہوتی ہیں وہ، اور سنجیدگی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں کے لڑکوں کے میں تو غیر سنجیدگی ہے، اور ماں باپ کی سنتے نہیں ہیں، اور جو ماحول ہے وہی، جس ماحول میں رہ رہا ہے اسی ماحول سے متاثر ہو کے وہی غلط کمپنی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہر جگہ کی یہی کہانی ہے۔ تو لڑکیوں پہ زیادہ زور دیں، ان کو نکالیں اور ان کی راہ میں آسانی فراہم کریں، اچھی سے اچھے کمپٹیشن میں بٹھائیں انہیں، کہیں کوئی کمپرومائز نہیں کریں، اور یہ دماغ میں سے نکالیں کہ لڑکیاں باہر جا کے بگڑ جائیں گی اور گھر کی بدنامی ہوگی، اور یہ سب چیزیں پرانی چیزیں ہو گئی ہیں۔ آج کے زمانے میں جس کو بگڑنا ہوتا ہے وہ گھر پہ رہ کے بھی بگڑ جاتا ہے، آپ نہیں سنبھال سکتے، اور جو ٹھیک رہتا ہے وہ کہیں بھی آپ چھوڑ دو ٹھیک رہے گا۔ تو ان چیزوں میں نہیں پڑیں، کون کیا کہے گا، اور یہ سب پرانی چیزیں، دقیانوسی چیزیں ہیں۔ آج آپ یہ سب چیزیں نہیں دیکھیں۔ اور یہ دوسرے حضرات جو مذہبی حضرات ہیں اور جو اس کے اوپر پورا، تو وہ ان کی یہی سوچ رہتی ہے کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن صرف مذہب کے راستے سے ہی آئے اور وہیں پر مذہب سے چلتے رہیں، اور ہماری قوم انہی میں قید رہے، اس سے آگے بڑھے نہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں ہو۔ اور ایک حد تک بھئی جتنی ہماری ضرورت ہے مذہب کی ہماری لائف میں، یہ کہہ دینا کہ زندگی کے ہر موڑ پہ مذہب کی ضرورت ہے اور اسلام کمپلیٹ مذہب ہے، اور کمپلیٹ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ہاں بھئی ہر چیز میں راہ، لیکن مذہب پہلے ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مذہب کا کام کیا ہے ہماری زندگی کے اندر، کہ وہ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے، ہمارے دل میں بٹھا لینا ہے کہ مذہب کا کام ہماری زندگی میں یہ ہے کہ ہمارا مورل ہائی ہو، ہم اللہ سے جڑیں، ہمارے اندر یہ تمام چیزیں پیدا ہوں، اللہ کا خوف پیدا ہو، ایمانداری پیدا ہو۔ مذہب کا وہ کام ہے، لیکن ہم کیا سمجھ رہے ہیں کہ صرف مذہب کا کام اتنا ہے کہ جو ریچولز ہیں، جو مولوی ملا بتا رہے ہیں، مین چیزیں بس یہ کر لو مذہب کے ذریعے اور سب کچھ ہو جائے گا، اور اس کے بعد زیادہ بڑھ کے اور تمام پرجوش انداز میں جو تقریریں کرتے ہیں کہ ہر سائنس کو توڑ مڑوڑ کے مذہب پہ شامل کرتے ہیں، اور ہر چیز کو، جو بھی چیز دنیا میں نئی چیز آئی ہے ہمارے مذہب میں بھی ہے، یہ ہے بھئی مذہب اس لیے نہیں آیا تھا، سائنس کے لیے یا جیوگرافی کے لیے یا سوشل سائنس یا میڈیکل سائنس، انجینئرنگ، اس کے لیے مذہب نہیں آیا۔ مذہب تو آپ کو دنیاوی تعلیم کیسے دنیا میں رہنا ہے، اور سب سے بڑے لیے مذہب آیا کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن دینا تھا اسے، کہ اللہ بھی ہے جو تمہاری اس زندگی کے بعد دوسری زندگی بھی ہے۔ مذہب ہمیں جو سکھاتا ہے آخرت کے بارے میں تمام سکھاتا ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تم سے کیا ٹریٹ کرے گا، کس طریقے سے تم نے ویلکم کرے گا یا تمہیں ریجیکٹ کرے گا، وہ چیزیں یہاں پر تمہیں یہ کرنا ہے
اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے، وہ چیزیں مذہب سکھاتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ میڈیکل سائنس اور انجینئرنگ ہر چیز میں مذہب کی باتیں کرتے رہیں تو یہ زیادتی ہوتی ہے۔ ہر چیز کو اپنے اپنے دائرے میں رکھنا چاہیے۔ تو بات جو ہو رہی تھی ایجوکیشن کی، تو ایجوکیشن اس حد تک بالکل ٹھیک ہے مذہب کی، اور اس کے بعد ان کی باتوں میں نہیں آتے ہوئے اپنے بچوں کو آپ پڑھائیں۔ کمپٹیشن کا دور ہے، اچھے طریقے سے نکالیں انہیں، اور اگر بچے پڑھیں گے تو تعلیم تو بہت ہی ضروری ہے، ہر حالت میں ضروری ہے، یہ آپ سبھی سمجھتے ہیں۔ تو اگر اتنا ٹیلنٹ نہیں ہے ان میں، فرسٹ اور سیکنڈ نہیں آئے، تھرڈ نہیں آئے، تو پھر بھی وہ اتنا تو پڑھ لیں گے کہ دوسرے نیچے والی جو جابس ہوتی ہیں اس کے بعد کی ٹاپ رینک کے علاوہ ان کو وہاں پر ترجیح دی جاتی ہے۔ ٹیلنٹ کو تو دیکھیے، آپ سامنے تو دکھ رہا ہے کہ کرکٹ کی ٹیم ہو، ہاکی کی ٹیم ہو، فوج ہو، آپ کے کمپٹیٹیو ایگزام ہو، آپ آئے دن سنتے تو ہیں کہ اتنے مسلمانوں نے ٹاپ کر لیا، اتنے مسلمان بچے نکل کے آئے یہاں سے، میرٹ میں آئے، آئی اے ایس، آئی پی ایس، تمام دنیا بھر کے بڑے سے بڑے کمپٹیشن، نیٹ، میڈیکل انٹرنس ایگزام، انجینئرنگ انٹرنس ایگزام، سب میں نکل کے آ رہے ہیں۔ آپ یہ تو بات دماغ میں سے نکال دیں کہ مسلمانوں کے ساتھ اس اسٹینڈرڈ میں یا اس پڑھائی کے اندر بھی ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر دونوں آپ کے برابر بچوں کے نمبر آ رہے ہیں تو ایک انسانی فطرت ہوتی ہے کہ اپنے لوگوں کی وہ زیادہ پروموٹ کرتا ہے، مدد کرتا ہے۔ تو اس کے لیے یہی فارمولہ اپنانا جاتا ہے کہ اسے کراس کرتے ہوئے آپ اس جو آپ کا کمپٹیٹر ہے اس سے اتنے آگے نکل جاؤ کہ کہیں کوئی سوچ ہی نہیں پائے۔ برابری کا ہوگا تو سوچے گا کہ نہیں اس کو چانس دے دیں، اس کو دے دیں، لیکن جب آپ اتنے آگے نکلے ہوگے تو کوئی آپ کو چھوڑ نہیں سکتا، آپ کو ڈینائی نہیں کر سکتا۔ محنت اور پڑھائی، تعلیم ایک ایسا فارمولہ ہے جس کے علاوہ ہماری ترقی نہیں ہونا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ دبئی مال کے جو فوٹیج ہیں اس میں آپ کو ابھی فشر گریل بھی دکھ رہا ہے، اور اسی ایریے میں ابھی گھوم رہے تھے۔ یہاں پر زیادہ تر لوگ جو دکھتے ہیں وہ مڈل ایسٹ میں سیریا ہے، عراق، لبنان، سعودیہ، یو اے ای، عمان، قطر، بحرین، جتنے بھی ملک ہیں یہ ریگستان میں، سعودیہ سے ملے ہوئے آگے پیچھے، یہ سب مڈل ایسٹ کے علاقہ ہے۔ اس کے اندر زیادہ تر جن کے لوگ رہتے ہیں یہ سیریا ادھر والے جیسے جیسے آپ بڑھتے جاتے ہیں تو ایسے بھی چینجز شروع ہو جاتی ہیں، قد کاٹھی تمام چیزیں بدلنے لگتی ہیں۔ یہ ویڈیو دیکھیں آپ، اور یہاں کا جب بھی آئیں دبئی تو دبئی مال ضرور جائیں، کیونکہ یہاں پر بیک وقت آپ کو پورا دبئی نظر آ جاتا ہے۔